نماز کے بعد جو سب سے اہم عمل ہے وہ روزہ ہے۔ یمامہ کی جنگ ہو رہی تھی اور یہ صدیقی دور کی سب سے خوفناک جنگ ہے۔ جھنڈا اٹھایا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے مہاجرین کو تھوڑا سنبھالا دیا اور لڑتے 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 زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ جب وہ پانی پلانے والا آیا تو فرمایا پانی ڈھال میں ڈال دے، میرا روزہ ہے، اگر میں شام تک زندہ رہا تو میں افطار کر لوں گا، ورنہ میں جنت میں جا کے اللہ کے نبی کے پاس افطار کروں گا۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے۔ حضرت حبیب بن زید کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا مسلمہ کذاب کے پاس کہ دعوت دو اس کو کہ توبہ کرے اور میری بیعت کرے، تو اس نے حضرت حبیب کو پکڑوایا اور فرمایا محمد اللہ کا رسول ہیں؟ میں لگے ہیں، کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے فرمایا میں سنتا نہیں ہوں۔ تو اس نے خنجر سے گوشت اتارنا شروع کیا، اس طرح بوٹیاں اتارنا شروع کی۔ کس قدر دکھ اور درد والی موت آئی، کتنی دردناک موت آئی۔ اس کو جب حضرت ام عمارہ نے سنا تو ان کا ایک جملہ ہے تاریخی، لہذا اليوم ارضعته وعند اللہ احتسبته، یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا۔ تیسرے تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ خنجر نکالا ہوا تھا جس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، تو دلی دل میں وہ کہہ رہے تھے یا اللہ آج مسلمہ میرے ہاتھوں مروا دے تو حمزہ کا داغ میرے دامن سے دھل جائے گا۔ تو یہ جب اس فاصلے پر پہنچے جس پر یہ اپنا وہ برچھا پھینکا کرتے تھے، تو انہوں نے وہاں سے اللہ کا نام لے کر برچھا پھینکا، تو جا کے سیدھا وہیں لگا جہاں حضرت حمزہ کو لگا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہشت گردوں نے آج کی زبان میں گھیرے میں لے لیا، روزہ رکھا اور قرآن کھول کے بیٹھ گئے۔ پھر مالک اشتر مصری یہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے بہت بے دردی سے ان کے جسم پہ چڑھ کے سینے میں نیزے مارے، تو خون کا چھینٹے اڑے اور قرآن کھلا ہوا تھا، تو اس آیت پہ جا کے گرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دوست، احباب، بھائی بہن، بچے بچیاں، بیٹے بیٹیاں، چھوٹے بڑے، مسلم نان مسلم، جو بھی سن رہے ہیں، سب کے لیے میرا محبت کا پیغام ہے۔ اور رمضان کے پہلے 10 دن پورے ہو چکے ہیں۔ ہمارے نبی نے رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ اس کے پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ پھر آج 11واں روزہ ہے، تو دوسرے 10 دن میں پھر مغفرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، قبر کے عذاب سے آزاد فرماتا ہے، اور گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور پھر تیسرے 10 دن کو آپ نے جہنم سے نجات کا قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ آخری 10 دن میں لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ
جتنے بھی اہل ایمان اس اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پورے رمضان میں بخشش بارش کی طرح برستی ہے۔ 4 آدمی ہیں جو محروم رہتے ہیں، مستقل محروم نہیں، وہ برائی چھوڑ دیں تو وہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ ایک شراب پینے والا جو مستقل شراب کا عادی ہو، آج یہاں چھوڑ دیں، کل اللہ قیامت کے دن وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ جنت میں خود بعض جنتی ایسے ہوں گے جن کو اللہ خود پلائے گا جنت کی شراب طہور، پاکیزہ خوشبودار۔ دوسرا ہے والدین کو بہت زیادہ ذلیل کرنے والا اور ان کو بے عزت کرنے والا اور ان کے دل کو توڑنے والا۔ اور تیسرا ہے رشتہ داروں سے لڑنے والا، خونی رشتے، بھائی بہن، چاچے تائے، مامے، پھوپھی، خالہ، یہ جو رشتے ہیں ان سے قطع تعلق رکھنے والا۔ اور چوتھا ہے کسی کے لیے دل میں نفرت پالنے والا اور کینہ پالنے والا۔ کینہ کو عربی میں شحن کہتے ہیں۔ تو کینہ یہ ہوتا ہے کہ نفرت بھی ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی ہے۔ تو یہ 4 قسم کے گناہ ہیں، کوئی بھی اس میں مبتلا ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے تو اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پورے رمضان اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، تمہیں خوشخبری ہو۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے برائی کے چاہنے والے بس کر اور واپس ہو۔ تو یہ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہو تو میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش چاہنے والا ہو میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی مانگنے والا ہو میں اس کا چاہا پورا کر دوں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ روزہ ایک نماز کے بعد جو سب سے اہم عمل ہے وہ روزہ ہے۔ یمامہ کی جنگ ہو رہی تھی اور یہ صدیقی دور کی سب سے خوفناک جنگ ہے۔ اس میں صحابہ کی تعداد 12,000 تھی اور خالد بن ولید ان کے امیر تھے، اور مسلمہ کذاب جو پہلا جھوٹا نبی تھا اس کے لشکر کی تعداد 60,000 بھی بتائی گئی ہے، 1,00,000 بھی بتائی گئی ہے اور 1,10,000 بھی بتائی گئی ہے۔ اور محکم بن طفیل وہ لشکر کو کمانڈ کر رہا تھا، اور مسلمہ وہ ایک ٹیلے پر کھڑا جنگ کا جائزہ لے رہا تھا۔ تو اس وقت مسلمہ کی عمر 110 سال تھی جب وہ ہلاک ہوا اور لڑتے ہوئے قتل ہوا۔ رائٹ سائڈ پر جو تھے وہ مہاجرین تھے، مکے والے، اور الٹے ہاتھ پر انصار تھے۔ جو سیدھے ہاتھ والے تھے ان کا جھنڈا حضرت عمر کے بھائی زید بن خطاب کے ہاتھ میں تھا، اور جو بائیں طرف تھے ان کا جھنڈا ثابت بن قیس بن شماس انصاری صحابی کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمامہ میں جو بھی مشکل پیش آئی ہمیں وہ میرے ایک بول کی وجہ سے آئی کہ میں نے کہا یہ بنو حنیفہ چیز ہی کیا ہیں، ان کو تو ہم ایسے مسل کے رکھ دیں۔ لیکن پہلے حملے میں ہی مہاجرین جو تھے ان کے قدم اکھڑ گئے
اور وہ میدان سے ہٹتے ہٹتے پیچھے چلے گئے اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر جھنڈا اٹھایا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے، ان کے وہ غلام تھے اور عالم دین بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ تو جب انہوں نے جھنڈا اٹھایا، بڑے قداور تھے، تو لوگوں نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم میدان چھوڑ کے نہ بھاگ جاؤ۔ ان کا بئس حامل القرآن، قرآن میرے سینے میں ہو اور پھر میں میدان چھوڑ کے بھاگوں، کیا یہ ممکن ہے؟ تو انہوں نے جھنڈا سنبھالا اور انہوں نے مہاجرین کو تھوڑا سنبھالا دیا اور لڑتے 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 زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ تو مدینے کے جو لوگ تھے وہ ثابت قدم رہے۔ یہ یمامہ کی جنگ تو میں بعد میں سناؤں تھا کبھی، اس میں سے مجھے ایک بات سنانے تھی۔ جب حضرت سالم رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گرے اور صحابہ کے قدم بھی کچھ جم گئے، تو پانی پلانے کے لیے جو خدمت گزار تھے وہ لشکر میں داخل ہوئے، تو حضرت سالم کے پاس پہنچے تو ان کو فرمایا پانی، کہنے لگے پانی ڈھال میں ڈال دے، میرا روزہ ہے۔ اب مجھ سے بولا نہیں جا رہا، اس کی بھوک کی وجہ سے اور گلا خشک ہے اس کی وجہ سے، اور وہ شام تک لڑتے رہے اور زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ تو جب وہ پانی پلانے والا آیا تو فرمایا پانی ڈھال میں ڈال دے، میرا روزہ ہے، اگر میں شام تک زندہ رہا تو میں افطار کر لوں گا، ورنہ میں جنت میں جا کے اللہ کے نبی کے پاس افطار کروں گا۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے۔ تو مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے 3 لوگ کوشش کر رہے تھے۔ ایک حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا، اور ایک حضرت ام عمارہ خاتون، ان کے بیٹے حضرت حبیب بن زید کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا مسلمہ کذاب کے پاس کہ دعوت دو اس کو کہ توبہ کرے اور میری بیعت کرے۔ تو اس نے حضرت حبیب کو پکڑوایا اور فرمایا محمد اللہ کا رسول ہیں؟ میں لگے ہیں، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں سنتا نہیں ہوں۔ تو اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر کہا محمد اللہ کا رسول ہیں؟ فرمایا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، کہ مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اس نے یہ ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس نے وہی بات دہرائی، ان کا مجھے سنتا نہیں، اس نے ایک پاؤں کاٹ دیا، پھر کہا محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہا ہے، میں ہوں، کہ مجھے سنتا نہیں، تو اس نے یہ پاؤں کاٹ دیا۔ پھر پوچھا محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہا ہے، میں ہوں، کہ مجھے سنتا نہیں، تو اس نے خنجر سے گوشت اتارنا شروع کیا، اس طرح بوٹیاں اتارنا شروع کی۔ ایک ایک بوٹی اتارتا تھا اور کہتا تھا کہو میں رسول ہوں، وہ کہتا مجھے سنائی نہیں دیتا، یہاں تک کہ اسی میں وہ تڑپ تڑپ کے ان کی شہادت ہو گئی۔ ام عمارہ کو جب یہ واقعہ سنایا گیا، کس قدر دکھ اور درد والی موت آئی، کتنی دردناک موت آئی۔
اس کو جب حضرت ام عمارہ نے سنا تو ان کا ایک جملہ ہے تاریخی، لہذا اليوم ارضعته وعند اللہ احتسبته، یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں مجھے اجر کی امید ہے۔ تو انہوں نے بھی تلوار سنبھالی ہوئی تھی اور کہا آج میں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ تیسرے تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے وہ خنجر نکالا ہوا تھا جس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ تو دلی دل میں وہ کہہ رہے تھے یا اللہ آج مسلمہ میرے ہاتھوں مروا دے تو حمزہ کا داغ میرے دامن سے دھل جائے گا۔ تو اب ام عمارہ کی دلیری اور جرت ان دونوں سے زیادہ تھی کہ وہ لشکر کو درمیان میں سے چیر کے جا رہی تھی۔ محمد بن مسلمہ الٹے ہاتھ سے اوپر سے آ رہے تھے لشکر سے بچتے ہوئے، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ہاتھ سے آ رہے تھے حملوں سے بچتے ہوئے، اور یہ بیچ میں شاہ سواروں کو کاٹتی ہوئی اس کے قریب جا رہی تھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ کے پاس تو تلوار تھی، وہ تو اوپر پہنچتے تو وار ہوتا، ام عمارہ کے پاس بھی تلوار تھی۔ تو یہ جب اس فاصلے پر پہنچے جس پر یہ اپنا وہ برچھا پھینکا کرتے تھے، تو انہوں نے وہاں سے اللہ کا نام لے کر برچھا پھینکا، تو جا کے سیدھا وہیں لگا جہاں حضرت حمزہ کو لگا تھا، اور اس کے ساتھ اوپر سے محمد بن مسلمہ کی تلوار اس کے سر پہ لگی۔ تو فرمایا کرتے تھے 19-20 کا فرق تھا، اگر میرا برچھا پہلے لگا ہے تو یہ سعادت میرے حصے میں آ گئی ہے، اور اگر محمد کی تلوار پہلے لگی ہے تو پھر اس کے حصے میں آ گئی ہے۔ ام عمارہ پیچھے تھی، وہ پہنچ ہی نہیں سکی چونکہ وہ تو لشکر کو کاٹ کے جا رہی تھی، لیکن محمد بن مسلمہ نے ان کو پہچان لیا، تو انہوں نے فرمایا میری بہن تیرے بیٹے کا حساب ہم نے چکا دیا ہے، آرام کر۔ تو پھر اس قلعے میں ایک کمرہ تھا جس کے اوپر مسلمہ کذاب کی ایک باندی کھڑی تھی، اس کی گواہی نے بات کو صاف کیا۔ تو اس نے کہا واہ سیدہ، ہائے ہمارا سردار، قد قتلہ العبد الاسود، اسے ایک کالے غلام نے قتل کر دیا۔ تو یہ اس باندی کا بول بتاتا ہے کہ وحشی رضی اللہ عنہ کا برچھا مسلمہ کو پہلے جا کے لگا، پیچھے محمد بن مسلمہ کی تلوار لگی۔ تو اس وقت جب وہ یہ لڑ رہا تھا فزیکلی، اس کی عمر 110 سال تھی، مسلمہ کی 110 سال۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں اتنے زخمی ہوئے تھے کہ 1 مہینہ بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ وہ کہنے لگے ایک نے میرا برچھا مارا تو مجھے لگا کہ بس میں آج زندہ نہیں بچوں گا، لیکن اللہ نے بچا لیا، اور 1 مہینہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ تو یہ اتنی خوفناک جنگ تھی کہ اس جنگ میں حضرت سالم نے روزہ رکھا ہوا تھا، اگر میں شہید ہو گیا، اگر میں زندہ رہا افطاری کر دوں، اگر میں شہید ہو گیا میں جنت میں اللہ کے نبی کے پاس جا کے افطاری کروں۔ سبحان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہشت گردوں نے آج کی زبان میں گھیرے میں لے لیا، تو صحابہ نے آ کے عرض کی کہ آپ اجازت دیں ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں۔ 300-400 تھے،
زیادہ نہیں تھے، تو مدینے والے ان کو کافی تھے۔ انہوں نے کہا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور مجھے امیر مانتا ہے، اپنی تلواریں نیچے کر لو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں امت محمد میں وہ پہلا بنوں جس کی وجہ سے امت آپس میں لڑی ہو، میں نہیں چاہتا ہوں۔ ان کو موت نظر آ رہی تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسن حسین علیہ السلام کو دروازے پر پیرے پہ کھڑا کر دیا، تو وہ پیچھے سے دیوار توڑ کے اندر آ گئی۔ تو اس رات آپ نے خواب دیکھا، 3 دن سے پانی بند کیا ہوا تھا ان کو، 3 دن سے دیکھا کہ ابو بکر، عمر اور اللہ کے نبی کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عثمان تیرا پانی بند کر دیا ہے، کا ہاتھ آگے کرو۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ کی، تو آپ نے ڈول سے پانی ڈالا، تو آپ نے پینا شروع کیا۔ پیتے پیتے کہتے میرا پورا میری پسلیاں نکل آئیں۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان کیا چاہتے ہو، تو تمہاری مدد بھیج دوں یا آج روزہ میرے پاس افطار کرو گے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، مجھے مدد نہیں چاہیے، میں روزہ آپ کے پاس افطار کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، تو آپ نے پھر سحری میں روزہ رکھا۔ تو ایک صحابی ملنے آیا تو کہا ادھر آؤ، ہاتھ پکڑاؤ، سینے پہ رکھ، کہا دیکھو ٹھنڈک ہے؟ کہنے لگا یہ ہے۔ کہ یہ میرے نبی نے مجھے پانی پلایا ہے جس کی ٹھنڈک ابھی تک میرے سینے میں ہے۔ اور اس دن پھر آپ نے عام طور پہ تو تہمت باندھی جاتی تھی چادر، تو آپ نے شلوار باندھی کہ آج میری شہادت ہے، تو اور روزہ رکھا اور قرآن کھول کے بیٹھ گئے۔ پھر عبداللہ بن سبا کی یہ ساری تھی تحریک، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر، اسما بنت امیس کے بیٹے، سب سے پہلے انہوں نے آ کے ایسے داڑھی پکڑی۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا بیٹا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا۔ تو پھر وہ اسی بات پر ہی شرما کے باہر نکل گئے، پھر انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ پھر مالک اشتر مصری یہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے بہت بے دردی سے ان کے جسم پہ چڑھ کے سینے میں نیزے مارے۔ اور جب پہلا وار کیا نا تو خون کا چھینٹے اڑے، اور قرآن کھلا ہوا تھا تو اس آیت پہ جا کے گرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو کافی ہو جائے گا۔ حضرت عثمان کے قتل میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے، کوئی بھی اپنی موت نہیں مرا، سب قتل ہوئے۔ تو اس دن بھی حضرت عثمان نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی کی بات کہ میں آپ کے پاس افطار کرنا چاہتا ہوں، اس دن شہید ہو کے۔ تو روزہ جن لوگ اللہ کے نبی پیر اور جمعرات یہ 2 روزے جب سفر میں نہیں ہوتے تھے مدینے میں مستقل رکھتے تھے، اور کبھی چاند کی 13، 14، 15 یہ 3 روزے مستقل رکھتے تھے۔ اور جب میرے سر میں درد نہیں تھا تو میں بہت کثرت سے روزے رکھتا تھا،
چونکہ ایک تو مجھے بھوک نہیں لگتی تھی، دوسرا پیاس بھی نہیں لگتی تھی قدرتی، تو وہ کوئی بزرگی نہیں تھی۔ میں سخت گرمی میں ایک دفعہ میں نے پہلے بھی سنایا ہے، 3 سال ہماری کپاس بارش سے تباہ ہو گئی، 3 سال مسلسل۔ تو چوتھے سال مجھے رائیونڈ سے 4 مہینے کی چھٹی ملی تو میں گھر آیا ہوا تھا۔ تو میں نے ابا جی رحمہ اللہ سے کہا کہ اس دفعہ کپاس میں کاشت کرواؤں، چونکہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہت دیا، لیکن ہمارا تاجروں کی طرح بینک بیلنس نہیں ہوتا۔ ہمارا جو آتا ہے، میرے والد بھی سخی تھے، سب لگا دیتے تھے۔ آگے اللہ نے مجھے بھی توفیق دی، تو ابا جی نے کہا ٹھیک ہے کرواؤ۔ اب مجھے ڈر تھا کہ اس سال بھی اگر ہماری کراپ فصل فیل ہو گئی، ہمیں زمین بیچنی پڑے گی قرضہ ادا کرنے کی، 3 سال سے تھے۔ تو میں روزہ رکھ کے جون کے مہینے، مئی کے آخر میں کپاس کاشت ہوتی تھی، چادر تر کر کے، اب 15 ایکڑ کے پلاٹ تھے، ایک پلاٹ 15 ایکڑ کا، دوسرا 15 ایکڑ کا، اس طرح۔ تو جب وہ کپاس کی ڈرل چلتی تھی تو کہیں جا کر دانے اور ٹیوب میں بلاک ہو جاتے تھے، تو پھر اس کو سوٹی مار کے کھولنا پڑتا۔ تو میں اپنے نوکروں پہ اعتماد نہیں کرتا تھا، 15 ایکڑ روزے کے ساتھ میں ٹریکٹر کے پیچھے بھاگتا تھا اور ایسے سوٹی مارتا تھا، سوٹی مار۔ میرے جو نوکر تھے وہ ایک چکر لگاتے اور جا کے لسی کے 2 گلاس پیتے، میں وہی گیلی چادر اوپر کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو بتا تو یہ رہا تھا کہ میں جب یہ میرے سر درد کا مسئلہ نہیں تھا اور عمر بھی اتنی زیادہ آگے نہیں گئی تھی، اللہ نے مجھے روزے کا بڑا شوق دیا، میں روزے رکھتا تھا۔ جب گھر میں ہوتا تھا تو میں کسی نوکر کو اٹھاتا نہ بیوی کو اٹھاتا، رائیونڈ کی تربیت تھی، خود ہی سیری تیار کرتا کھا کے، اور جہاں میرے کام اٹکتے تھے میں روزے رکھتا تھا، اور میرا اللہ میرا کام ایسے چٹکیوں میں کر لیتے تھے۔ تو میں آج کی اس مضمون میں یہ اپنے بچوں کو، بھائی بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اٹکتے ہم کہتے ہیں کہ تو پیسہ کتوں آوے، پیسہ کتوں لویے، سفارش کنوں کریے، گل کے نال کریے، کرو یہ بھی کرو، یہ منع نہیں ہے کہ روزے رکھو، نفل پڑھو۔ ساری زندگی اللہ نے مجھے ان گناہ گار آنکھوں سے دکھایا ہے کہ جہاں میرے کام پھنستے تھے میں روزے رکھتا تھا، اللہ میرے لیے راستے کھول دیتا تھا۔ تو روزے کو وسیلہ بناؤ، نماز کو وسیلہ بناؤ، سچ بولنے کو وسیلہ بناؤ، محبت کو، سخاوت کو وسیلہ بناؤ، یہ اصل وسیلہ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو یہ روزہ ہماری دنیا کے لیے بھی ہے اور یہ روزہ ہماری آخرت کے لیے بھی ہے۔ تو کوشش کرو کہ پیر جمعرات یا 13، 14، 15 چاند کی روزے رکھو، اللہ کو بہت پیار ہے روزہ رکھنے والوں سے۔ اللہ ہمارا اب یہ عشرہ پچھلا جو ہو گیا قبول فرمائے، اور یہ عشرہ ہمارا عشرہ یعنی 10 دن، پچھلی 10 دن اللہ ہمارے قبول فرمائے، تراویح قبول فرمائے، جو عمرہ کر رہے ہیں ان کے عمرے قبول فرمائے، اور یہ اگلے 10 دن میں اپنی بخشش سے ہمیں نوازے۔